آج مقصرین بحث کرتے ہیں علی کی بیٹی کتنا عرصہ قید رہی. غیرت مند کے لیے اتنا کافی ہے، سال ہو یا 1 سیکنڈ علی کی بیٹی کے ہاتھ رسیوں کے قابل نہ تھے. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی. دختر زہرا کو جا کسی سے اگر پوری تاریخ نہ پڑھی جائے، انصاف پسند ہو اور کہے کہ میرے پاس تاریخ پڑھنے کا وقت نہیں، اس ایک فکرے میں پوری تاریخ اسلام ہے. ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں میں. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. جو غریبوں کے غم میں روتے ہو، حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہیں. حسین بے کش پناہ تمہاری ہائے کو قبول کرے. 10,000 کا مجمع جنازے میں ہو، سارے کے سارے نہیں روتے، 2-4 روتے ہیں. بندوں کو پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ خیال لگتا تھا، یہ خیال لگتا تھا. ہر مجلس میں غریب کو ایسے دھاڑے مار کے رویا کرو، فرشتے رسول سے جا کے پوچھے یہ تیرے حسین کا خیال ہے. اس نے غریب کو گھوڑے سے گرتا نہیں دیکھا، زینب عالیہ کو بازاروں میں آتا نہیں دیکھا. کیونکہ میرا مقصد سادات عظام کو جن کی میں نوکرانی کی اولاد ہوں پرسہ دینا. میں فکر عرض کرتا ہوں، میں 18 مرتبہ کا شام کا سجدہ گزار ہوں. ہر دفعہ میں لوگوں سے پوچھتا تھا علی کی بیٹیاں کہاں سے گزاری گئی، اور اس منبر کی قسم کبھی کسی عالم نے کہا اس بازار سے، کبھی کسی نے کہا اس بازار، کبھی کسی نے کہا اس بازار سے. میں نے ایک عالم سے پوچھا ایک ہی طرف سے آئی ہوں گی، ساری گلیوں کی طرف اشارہ کیوں؟ میرے سر پہ قرآن رکھو. اس نے کہا شام کی وہ گلی نہ تھی جہاں سے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا گیا. وہ شام کی گلی نہ تھی جہاں سے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا گیا. میں نے کہا کوئی ادھر سے آئے گا تو ادھر سے تو نہیں آئے گا، اور کوئی ادھر سے آئے گا تو وہ ادھر سے تو نہیں آئے گا، پھر ہر گلی میں کیوں؟ اسے کا گزرنا تو تھا مرکزی بازار سے، لیکن اس میں اتنا رش ہو گیا تھا کہ شام کی عورتوں کو شرم آنے لگی تھی. اسے فکرہ سمجھ آئے وہی روئی. شام کی عورتوں کو شرم آنے لگی تھی. انہوں نے یزید کو خط لکھا، یزید رش بہت زیادہ ہو گیا، اب ہم اس بازار میں کھڑی ہوں تو ہمیں شرم آتی ہے، تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار تاکہ ہم اپنی چھتوں پہ کھڑی ہو کے قیدیوں کا تماشا دیکھیں. شام کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں، اور جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا وہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کر اس انداز سے بازاروں سے گزاری گئی کہ جب سید سجاد کربلا میں واپس آیا تو اس کے فکرے سے کربلا میں زلزلہ آ گیا، اور میں اسی فکرے پہ دعا لے رہا ہوں قبلہ و کعبہ سے. کربلا میں آ کے سید سجاد کی آواز آئی علی اکبر. سینے میں پرچی کھانا آسان ہے، قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا جانا آسان. علی اصغر اپنے آپ سے بڑا تیر کھانا آسان ہے. روک کے کہتا ہے غازی آنکھ میں تیر کھا کے بازو کٹوا کے دوڑتے گھوڑے سے سر پہ گرز کھا کے زمین پہ گرنا آسان ہے. لاشیں کانپنا شروع ہوئی، کربلا میں زلزلہ آ گیا، ہر لاش سے آواز آئی تیر آسان ہے
برچھی آسان ہے، نیزہ آسان ہے، مشکل کیا ہے؟ سجاد رو کے کہتے زینب جیسی ماں کو بغیر برقعے کے کبھی عشبازہ بدماشوں کی بھیڑ میں لے جانا بہت